خالہ ہر سال بغیر دائی کے خود ہی ایک بچہ جنم دیتی اور شور مچا دیتی کہ بچہ مر گیا ہے، حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ بچہ زندہ ہے، اور کچھ دیر بعد خالو اسے دفن کراتے۔ میں بڑی حیران تھی کہ خالہ ایسا کیوں کرتی ہے۔ آج پھر اچانک خالہ کا پیٹ بڑا ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار خالہ کا راز جان کر رہوں گی۔ جب ان کی ڈلیوری کا وقت ہوا تو جلدی سے دائی رشیدہ کو بلا لائی۔ جو ہی وہ خالہ کو دیکھنے کمرے میں گئی تو کچھ دیر بعد چلاتی ہوئی باہر آئی۔ میں یہ سب آج اس لیے لکھ رہی ہوں کیونکہ برسوں گزرنے کے بعد بھی وہ گھر میرے پیچھے چلتا ہے۔ میں کسی نئے شہر میں ہوں، نئی گلیاں، نئی دیواریں، مگر جب بھی رات کے آخری پہر نک کھلتی ہے تو مجھے پھر وہی پرانا صحن دکھائی دیتا ہے، وہی ٹوٹی ہوئی چارپائیاں، وہی لکڑی کی الماری جس کے دروازے چرچراتے تھے، اور وہی خالہ کا بند کمرہ جس کے باہر بیٹھ کر میں بچپن میں گھنٹوں سانس رو کر انتظار کیا کرتی تھی کہ شاید اس بار کچھ مختلف ہو جائے۔ خالہ عجیب عورت تھی، محلے کی سب عورتیں کہتی تھیں کہ ان جیسی صابر کوئی نہیں۔ ہر سال امید کے دن آتے اور ہر سال وہی خبر کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ لوگ دعا کے لیے آتے، چند دن ہمدردی کرتے، پھر سب اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جاتے، مگر میرے دل میں ہر بار ایک خراش رہ جاتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ قدرت بھی اتنی ضدی ہو سکتی ہے، کیا ایک ہی عورت کو بار بار توڑنا کوئی کھیل ہے؟ میرا بچپن اسی سوال کے ساتھ گزرا۔ میں اسکول سے آتی تو سیدھی خالہ کے گھر چلی جاتی، وہ مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دیتی، مگر ان کی آنکھوں میں کبھی روشنی نہیں ہوتی تھی۔ خالو بہت کم بولتے تھے، ان کی باتوں میں ہمیشہ ایک طرح کی جلدی ہوتی تھی، جیسے وہ کسی سے زیادہ بات کر کے کوئی راز کھولنے سے ڈرتے ہوں۔ میں نے پہلی بار وہ عجیب بات تب نوٹ کی جب میں 7ویں جماعت میں تھی۔ اس رات میں صحن میں لیٹی ہوئی تھی، گرمی بہت تھی اور بجلی نہیں تھی۔ خالہ کے کمرے سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے سمجھا شاید درد بڑھ گیا ہے، مگر پھر اچانک سب خاموش ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد خالو کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک کپڑا ہاتھ میں لیے دبے قدموں سے باہر نکلے۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ قسمت نے پھر ساتھ نہیں دیا۔ اس ایک جملے نے میرے اندر عجیب سا طوفان کھڑا کر دیا۔ میں نے اگلے کئی دن خالہ کے گھر کے چکر لگائے، مگر وہاں ہمیشہ سناٹا رہتا تھا، جیسے کوئی چیز وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی ہو۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہونے لگی، مگر خالہ کا سلسلہ وہی رہا۔ ہر سال ایک ہی منظر، ایک ہی انجام۔ لوگ کہتے تھے بس اب ان کو چھوڑ دینا چاہیے، مگر خالو ہر بار کہتے تھے کہ شاید اس بار سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ سال آیا جب میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب میں تماشائی نہیں رہوں گی۔ اس بار جب خالہ کے چہرے پر وہی زردی لوٹی اور ان کی چال میں وہی بوجھ آیا تو میں نے محسوس کیا کہ گھر کی دیواریں بھی جیسے دباؤ میں آ گئی ہیں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں اس رات آنکھ نہیں جھپکوں گی۔ وہ رات مجھے آج بھی ایک لمبے خواب کی طرح یاد ہے۔ آسمان پر بادل تھے اور ہوا میں عجیب سی نمی تھی۔ خالہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا اور صحن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں ایک کونے میں بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی کہ بس اس بار کچھ بدل جائے۔ اچانک کمرے سے کراہنے کی آواز آئی، پھر خاموشی، اور پھر وہی مانوس قدموں کی چاپ۔ میں نے دیکھا خالو وہی پرانی چادر ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ میرے اندر کسی نے جیسے الارم بجا دیا۔ میں فوراً اٹھ کر ان کے پیچھے چل دی۔ کمرے کے اندر کا منظر میرے لیے کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا۔ خالہ بستر پر لیٹی تھیں، ان کا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ میں نے ان کے قریب جا کر ان کا ہاتھ پکڑا تو ان کی انگلیاں سرد تھیں، مگر اسی لمحے مجھے لگا کہ کمرے کی ہوا بدل گئی ہے، جیسے کوئی ننھی سی سانس وہاں گھل گئی ہو۔ میں نے خالو کی طرف دیکھا، وہ نظریں چرا رہے تھے۔ تب میں نے بلند آواز میں کہا کہ اس بار میں خاموش نہیں رہوں گی، میں باہر بھاگ کر محلے کی سب سے پرانی دائی کو لے آؤں گی۔ وہ بوڑھی عورت جب اندر آئی تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے خالہ کی طرف دیکھا، پھر میری طرف، اور پھر آہستہ سے کہا، بیٹی یہ گھر سادہ نہیں ہے، یہاں کچھ برسوں سے بہت کچھ چھپایا جا رہا ہے۔ میں اس رات دائی رشیدہ کے ایک ایک لفظ کو ایسے پی رہی تھی جیسے برسوں سے پیاس میں ہوں۔ وہ کمرے کے بیچ کھڑی تھیں، ان کی نظریں خالہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ میں نے اس گھر میں بہت سال پہلے بھی یہی منظر دیکھا تھا، تب میں جوان تھی اور مجھے یہاں پہلی بار بلایا گیا تھا۔ اس وقت بھی خالہ اسی طرح خاموش تھی اور خالو اسی طرح دروازے کے قریب کھڑے تھے، اور تب بھی میں نے یہ محسوس کیا تھا
کہ یہاں کچھ عام نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیا مطلب ہے عام نہیں ہے؟ تو دائی نے لمبی سانس لی اور بولیں کہ بعض گھروں میں دکھ صرف قدرت کا نہیں ہوتا، بعض گھروں میں دکھ انسان خود پالتا ہے، پھر ایک دن وہ دکھ پورے گھر کو کھا جاتا ہے۔ وہ بول رہی تھی اور خالو کے چہرے پر پسینہ بڑھتا جا رہا تھا، جیسے وہ چاہ رہے ہوں کہ یہ باتیں یہیں ختم ہو جائیں، مگر میں نے خود کو مضبوط کیا اور دائی سے کہا کہ جو کچھ بھی ہے آج سب بتاؤ۔ دائی رشیدہ نے بتایا کہ کئی سال پہلے خالہ کے ہاں پہلا واقعہ ہوا تھا، تب سب نے یہی سمجھا تھا کہ قسمت نے ساتھ نہیں دیا، مگر کچھ ہی دن بعد میں نے خالو کو ایک اجنبی آدمی کے ساتھ خالہ کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ دونوں بہت دیر اندر رہے اور جب باہر نکلے تو خالو کے ہاتھ میں وہی چادر تھی جو آج بھی نظر آتی ہے۔ میں نے اس وقت کسی سے کچھ نہیں کہا کیونکہ مجھے لگا شاید میں غلط سمجھ رہی ہوں، مگر پھر یہی منظر بار بار دہرانا شروع ہو گیا۔ میں نے دائی کی بات سنی تو میرا دل بیٹھ گیا، مجھے بچپن کے وہ سارے منظر یاد آنے لگے جب میں نے خالو کو رات کے وقت دبے قدموں سے باہر جاتے دیکھا تھا اور صبح سب کو بتایا جاتا تھا کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ دائی نے کہا کہ میں برسوں سے یہ راز اپنے دل میں دبائے بیٹھی تھی، مگر آج تم نے جو ہمت دکھائی ہے اس نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں خاموش نہ رہوں۔ انہوں نے خالہ کی طرف دیکھا جو ابھی بھی بے ہوش تھیں اور پھر میری طرف مڑ کر بولیں کہ اگر آج بھی تم خاموش رہو گی تو یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ان کی باتوں نے میرے اندر جیسے آگ لگا دی۔ میں نے خالو کی طرف دیکھا اور صاف لفظوں میں کہا کہ اب کوئی چادر اس کمرے سے باہر نہیں جائے گی۔ خالو کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نظر آیا، وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ اسی لمحے خالہ نے آنکھیں کھولی، ان کی آنکھوں میں عجیب سا خالی پین تھا، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہوں مگر بول نہ پا رہی ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا خالہ اب بس بہت ہو گیا ہے، اب سچ سامنے آئے گا۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہیں، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آنسو میرے لیے سب سے بڑا ثبوت تھے کہ دائی رشیدہ جھوٹ نہیں بول رہی تھیں۔ وہ آنسو کسی دکھ کے نہیں تھے بلکہ کسی بہت پرانے بوجھ کے تھے جو برسوں سے ان کے دل پر رکھا ہوا تھا۔ میں اس رات دیر تک ان کے پاس بیٹھی رہی۔ باہر آسمان بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ گھر بھی انہی بادلوں کی طرح بھرا ہوا ہے اور اب کسی بڑے طوفان کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے اس رات خالہ کے کمرے سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ دائی رشیدہ ایک کونے میں بیٹھی تسبیح پھیر رہی تھیں اور خالو صحن میں ٹوٹی ہوئی کرسی پر ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کے اندر کی ہمت ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئی ہو۔ میں خالہ کے پاس بیٹھی ان کا ہاتھ پکڑے رہی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ آخر وہ کون سا بوجھ ہے جو برسوں سے ان کے دل پر رکھا ہوا ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی اور گھر کے باہر مکمل خاموشی تھی، صرف کبھی کبھی دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی تھی اور اس سناٹے میں خالہ کی ہلکی ہلکی سانسیں مجھے کسی پرانے زخم کی طرح چبھ رہی تھیں۔ پھر اچانک خالہ نے میری طرف دیکھا اور بہت آہستہ بولیں بیٹی اگر میں نے آج سچ نہ بتایا تو شاید میں کبھی خود کو معاف نہ کر سکوں۔ میں نے ان کے ہاتھ کو تھام کر کہا خالہ اب جو بھی ہے بس بول دے، میں سننے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے آنکھیں بند کیں جیسے برسوں پیچھے جانا چاہ رہی ہوں اور پھر بولنا شروع کیا۔ ان کی آواز میں تھکن تھی اور شرمندگی بھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب وہ بہت تنہا ہو گئی تھیں، خالو کی آمدنی کم تھی، گھر کے خرچے بڑھتے جا رہے تھے اور وہ دن رات یہی سوچتی تھیں کہ اس اندھے کنویں سے کیسے نکلا جائے۔ پھر ایک دن ایک عورت ان کے پاس آئی جس نے ان کی مجبوری کو پہچان لیا۔ اس نے کہا تھا کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں اور وہ ایک امید کے لیے سب کچھ دینے کو تیار ہوتے ہیں۔ اس عورت کی باتوں نے خالہ کے دل میں ایک دروازہ کھول دیا جس کا انجام انہوں نے خود بھی نہیں سوچا تھا۔ خالہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بولیں کہ میں نے خود کو سمجھایا کہ میں کسی کی مدد کر رہی ہوں، مگر وقت کے ساتھ وہ مدد ایک عادت بن گئی اور پھر وہ عادت ایک قید میں بدل گئی۔ میں ہر سال خود سے وعدہ کرتی کہ بس یہ آخری بار ہے، مگر پھر حالات مجھے وہیں لے آتے۔ میں یہ سب سن کر کانپ رہی تھی۔ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ بعض غلط راستے ایک قدم سے شروع ہوتے ہیں اور پھر پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ میں خالو کی طرف دیکھا، وہ سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے ان کے پاس اب کوئی جواز نہ بچا ہو۔ دائی رشیدہ نے گہری سانس لے کر کہا بیٹی یہی وہ بوجھ ہے جو میں برسوں سے دیکھ رہی تھی مگر زبان بند تھی۔ میں ڈرتی تھی کہ اگر بولی تو اس گھر کی دیواریں بھی میرا ساتھ نہیں دیں گی۔
خالہ نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ میں تھک چکی ہوں اس خاموشی سے، اس جھوٹ سے، اس ڈر سے، میں اب مزید اس گھر میں ایسے نہیں رہ سکتی۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی روشنی تھی، جیسے کسی نے برسوں بعد کھڑکی کھولی ہو۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ کہانی اب صرف ماضی کی نہیں رہی بلکہ حال کی لڑائی بن چکی ہے، اور اگلا قدم جو بھی ہوگا وہ اس گھر کی تقدیر بدل دے گا۔ خالہ کے الفاظ میرے دل میں ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے پہلی بار ان کے چہرے پر وہ تھکن دیکھی جو صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی ہوتی ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھیں اور ہر لفظ کے ساتھ جیسے ان کے اندر کی دیواریں گر رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ میں نے ہر سال خود کو یہ کہہ کر بہلایا کہ میں کسی کو خوشی دے رہی ہوں، کسی خالی آنگن میں روشنی بھر رہی ہوں، مگر میں یہ بھول گئی کہ روشنی بھی تبھی اچھی لگتی ہے جب وہ سچ سے آئے۔ جھوٹ کی کوکھ سے جو پیدا ہو وہ آخرکار اندھیرا ہی لاتا ہے۔ میں خاموشی سے ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی اور میرے ذہن میں وہ سارے منظر گھوم رہے تھے جو میں نے برسوں میں دیکھے تھے، وہ بند دروازے، وہ دبے قدموں کی چاپ، وہ پرانی چادر، وہ سرد راتیں جن میں پورا گھر کسی قبر کی طرح خاموش ہو جاتا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں بھی اس خاموشی کی ساتھی رہی ہوں۔ خالہ نے ایک لمحے کو راکھ کر سانس لی، پھر بولیں کہ اس گھر میں کبھی خوشی سادہ نہیں رہی، ہم نے خود اپنے لیے راستے بند کیے اور پھر انہی بند راستوں میں بھٹکتے رہے۔ خالو نے ان کی بات پر سر اٹھایا اور پہلی بار ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا کہ میں نے بھی کمزوری دکھائی، میں جانتا تھا کہ یہ سب غلط ہے، مگر میں نے ہر بار خود کو یہ کہہ کر خاموش کر لیا کہ شاید یہی واحد راستہ ہے۔ ان کے اس اعتراف نے میرے دل میں جیسے کوئی دروازہ کھول دیا۔ میں نے کہا کہ اگر تم دونوں سچ مان رہے ہو تو پھر سچ کا سامنا بھی کرنا ہوگا، کیونکہ جو بوجھ تم برسوں سے اٹھاتے آئے ہو وہ اب میرے کندھوں پر نہیں آ سکتا۔ میں نے یہ بات بہت آہستہ کہی، مگر اس میں وہ طاقت تھی جو برسوں کی خاموشی توڑ سکتی تھی۔ اسی وقت باہر سے فجر کی اذان کی آواز آنے لگی، اندھیرے میں روشنی کی پہلی لکیر نمودار ہوئی اور مجھے یوں لگا جیسے یہ گھر بھی کسی نئے دن کا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے دائی رشیدہ کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے تسبیح پکڑے بیٹھی تھیں اور ان کے ہونٹوں پر دعا تھی، شاید وہ بھی اسی تبدیلی کی دعا کر رہی تھیں۔ خالہ نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ بیٹی میں اب اس بوجھ کے ساتھ نہیں جی سکتی، اگر مجھے سزا بھی ملے تو میں اسے قبول کروں گی، مگر میں مزید جھوٹ میں نہیں رہوں گی۔ ان کے یہ الفاظ میرے لیے اس کہانی کا نیا موڑ تھے، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ گھر اب پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ فجر کی روشنی کمرے میں پھیل رہی تھی اور اس روشنی میں مجھے پہلی بار اس کمرے کی دیواریں صاف دکھائی دیں، وہ دیواریں جو برسوں سے رازوں کا وزن اٹھائے کھڑی تھیں۔ مجھے لگا جیسے وہ بھی سچ سن کر ہلکی ہو گئی ہوں۔ میں دل ہی دل میں جانتی تھی کہ اصل امتحان اب شروع ہو رہا ہے، کیونکہ سچ بولنے کے بعد جو طوفان آتا ہے وہ ہمیشہ خاموشی سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، مگر شاید اسی طوفان میں اس گھر کی نجات چھپی تھی۔ فجر کی روشنی پھیلنے کے بعد گھر میں عجیب سی بے چینی بھر گئی تھی، جیسے ہر دیوار سن رہی ہو کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ خالہ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور میں ان کی آنکھوں میں وہ ڈر دیکھ رہی تھی جو برسوں کے بوجھ کے بعد نکلتا ہے۔ خالو خاموش بیٹھے تھے، مگر ان کی خاموشی اب پہلے جیسی نہیں تھی، اس میں قبولیت تھی، ہار تھی اور شاید تھوڑی سی امید بھی۔ دائی رشیدہ نے سب سے پہلے خاموشی توڑی، انہوں نے کہا کہ سچ مان لینے کے بعد سب سے مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو بدلنے کا فیصلہ کرے، کیونکہ سچ بول دینا آسان ہے مگر اس کے بعد کی راہ پر چلنا بہت کٹھن ہوتی ہے۔ ان کی آواز میں وہ تجربہ تھا جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ میں نے خالہ سے کہا کہ اب تم اکیلی نہیں ہو، اگر تم نے ہمت کی ہے تو میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ اس گھر میں اب کوئی بات چھپ کر نہیں ہوگی۔ خالہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں تھے، بلکہ جیسے کسی قیدی کو برسوں بعد کھلی ہوا ملی ہو۔ اس دن دوپہر تک محلے کی 2-3 عورتیں بھی آ گئیں، سب کو بس اتنا بتایا گیا کہ خالہ کی طبیعت خراب ہے، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ اب زیادہ دیر تک یہ راز بند دروازوں میں قید نہیں رہ سکتا۔ میں نے خالو کو صحن میں بلا کر صاف لفظوں میں کہا کہ اگر تم واقعی بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس گھر میں سچ کی بنیاد رکھو۔ خالو نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں لال تھیں اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی کمزوریوں سے اس گھر کو توڑا ہے، اب اگر اسے جوڑنے کا کوئی راستہ ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ان کا یہ جملہ میرے لیے غیر متوقع تھا، میں نے برسوں میں انہیں کبھی اتنا سیدھا بولتے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے لگا جیسے یہ گھر واقعی کسی نئے سفر کی تیاری کر رہا ہے
مگر میں جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا، کیونکہ سچ ہمیشہ صرف ایک دروازہ نہیں کھولتا بلکہ کئی پرانے زخم بھی تازہ کر دیتا ہے۔ اسی شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر ہلکا سا سرخ رنگ پھیل رہا تھا، میں نے خالہ کو چھت پر لے جا کر بٹھایا ہوا کہ ہلکے جھونکے ان کے چہرے کو چھو رہے تھے اور وہ پہلی بار کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر سانس لے رہی تھیں۔ انہوں نے آہستہ سے کہا کہ میں نے برسوں بعد خود کو زندہ محسوس کیا ہے۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں اتر گئے اور مجھے لگا کہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جس کے لیے میں نے اتنے سال انتظار کیا تھا، مگر ساتھ ہی ایک خوف بھی میرے اندر جاگ اٹھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جب پرانے راز ہلتے ہیں تو صرف ایک گھر نہیں بلکہ پورا محلہ لرز جاتا ہے، اور وہ لرزش ابھی باقی تھی۔ اس شام کے بعد میں کئی راتیں سو نہیں سکی۔ مجھے لگتا تھا جیسے گھر کی دیواریں اب بھی کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ خالہ کی طبیعت آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر جو خالی پن تھا وہ آسانی سے ختم ہونے والا نہیں تھا۔ خالو اب پہلے کی طرح خاموش نہیں رہتے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے لگے تھے، جیسے وہ اپنے اندر کی سزا خود کاٹ رہے ہوں۔ کچھ دن بعد محلے میں میگوئیاں شروع ہو گئیں۔ لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس گھر میں کچھ بدلا ہے۔ وہی گھر جہاں ہر سال ایک ہی خبر آتی تھی، اب خاموشی مختلف تھی۔ یہ قبر کی خاموشی نہیں تھی بلکہ انتظار کی خاموشی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ انتظار زیادہ دن نہیں چلے گا، کیونکہ سچ جب باہر آتا ہے تو اسے زیادہ دیر چھپایا نہیں جا سکتا۔ ایک دن خالہ نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ ان کی آواز میں وہی لرزش تھی، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سی مضبوطی بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں اب مزید جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں نے برسوں اپنے دل کو خاموش رکھا، مگر اب میں چاہتی ہوں کہ سب کو معلوم ہو کہ ہم نے اپنی کمزوریوں سے کیا کھویا ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل پر نقش ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ جو بھی کرو گی میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر ہمیں یہ قدم ہوش سے اٹھانا ہوگا۔ چند دن بعد ہم نے محلے کی چند بزرگ عورتوں کو گھر بلایا۔ خالہ نے ان کے سامنے بیٹھ کر اپنی کہانی سنائی۔ وہ بولتی جا رہی تھیں اور کمرہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی نے انہیں ٹوکا نہیں، کسی نے سوال نہیں کیا، بس سب خاموشی سے سنتی رہیں۔ جب خالہ خاموش ہوئیں تو کمرے میں ایک بھاری سا سکوت پھیل گیا، جیسے ہر لفظ دیواروں میں جذب ہو گیا ہو۔ اس دن کے بعد اس گھر میں رونے کی آوازیں بھی آئیں اور دعاؤں کی سرگوشیاں بھی۔ لوگوں نے ہمیں تانے بھی دیے اور کچھ نے ہمت بھی بندھائی، مگر میرے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خالہ کی آنکھوں میں اب وہ خالی پن نہیں تھا جو برسوں سے میں دیکھتی آئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں اب شرمندگی کے ساتھ ساتھ سکون بھی تھا۔ مہینے گزر گئے اور میں نے اس گھر کو آہستہ آہستہ بدلتے دیکھا۔ وہی صحن جہاں میں کبھی ڈر کر بیٹھتی تھی اب صبح کے وقت روشنی سے بھر جاتا تھا۔ خالو اب لوگوں سے آنکھ ملا کر بات کرتے تھے، اور خالہ نے محلے کی لڑکیوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کے ٹوٹے ہوئے حصوں کو جوڑ رہی ہوں۔ مہینے گزر گئے اور ہمیں لگا شاید یہ گھر اب سکون دیکھ لے گا، مگر قدرت نے ہمیں ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ خالہ پھر سے ماں بننے والی تھیں۔ اس بار جب ان کے پیٹ کی ہلکی سی جنبش میں نے دیکھی تو میرے دل میں ڈر بھی آیا اور ایک عجیب سی امید بھی، کیونکہ اس بار حالات مختلف تھے۔ اس بار کوئی بند دروازہ نہیں تھا، کوئی پرانی چادر نہیں تھی، کوئی رات کی چپ چاپ تیاری نہیں تھی۔ خالو ہر روز خالہ کے ساتھ بیٹھ کر مستقبل کی باتیں کرتے تھے، اور میں دیکھتی تھی کہ وہ دونوں اب ایک دوسرے سے نظریں نہیں چراتے تھے۔ وقت جیسے رک رک کر چل رہا تھا، ہر دن میرے لیے کسی دعا کی طرح تھا۔ میں ہر صبح خالہ کے کمرے میں جاتی اور ان سے حال پوچھتی۔ وہ مسکرا کر کہتی کہ اب دل ہلکا ہے، جیسے برسوں کا بوجھ کہیں گر گیا ہو۔ محلے کی عورتیں بھی اب پہلے جیسی نہیں تھیں، وہ آتی تو سچ میں دعائیں دے کر جاتی، نہ کہ صرف رسم پوری کر کے۔ پھر وہ دن آیا جب گھر میں ایک الگ سی رونق تھی، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی سناٹا نہیں تھا۔ خالہ کے چہرے پر تکلیف کے ساتھ ساتھ ایک عزم بھی تھا، اور جب سب کچھ ختم ہوا تو اس کمرے میں وہی آواز گونجی جس کے لیے میں نے بچپن سے کان ترسائے تھے۔ اس بار کسی نے اسے خاموش نہیں کیا، کسی نے دروازہ بند نہیں کیا۔ خالو نے کانپتے ہاتھوں سے خالہ کا ماتھا چھوا، اور میں نے ان دونوں کی آنکھوں میں وہ آنسو دیکھے جو برسوں سے قید تھے۔ اس دن کے بعد وہ گھر بدل گیا۔ وہ بچہ صرف خالہ کا نہیں تھا بلکہ اس گھر کی نئی زندگی تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خالہ کس طرح اس ننھی سی جان کے ساتھ ہنسنا سیکھ رہی تھیں، کیسے خالو راتوں کو جاگ کر اس کے پاس بیٹھتے تھے، اور کیسے وہی صحن جو کبھی مجھے قبر لگتا تھا اب ہنسی سے گونجنے لگا تھا۔ سال گزرتے گئے، وہ بچہ چلنا سیکھ گیا، بولنا سیکھ گیا،
اور پھر اسکول جانے لگا میں ہر بار اسے دیکھ کر سوچتی تھی کہ شاید یہ وہی روشنی ہے جس کا ہم برسوں سے انتظار کر رہے تھے۔ خالہ اب محلے کی عورتوں کے لیے مثال بن گئی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ میں نے اپنی غلطیوں کی قیمت بہت بھاری دی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور اس اندھیرے سے نہ گزرے۔ آج جب میں یہ سب لکھ رہی ہوں تو وہ بچہ میرے سامنے کھیل رہا ہے اور خالہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ اس گھر نے جو کچھ کھویا وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، مگر جو کچھ انہوں نے پا لیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ یہ اس سچ کی پیداوار ہے جس نے ایک ٹوٹے ہوئے گھر کو پھر سے جینے کا حوصلہ دیا۔ مشکل حالات ہمیں غلط راستہ دکھاتے ہیں، مگر ہمت ہمیں صحیح راستے پر واپس لاتی ہے۔ انسان ایک غلط قدم سے پوری زندگی اندھیرے میں گزار سکتا ہے، اس لیے آغاز ہی میں سچ کا راستہ چننا چاہیے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔